یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خواب خواہ کے ہیں ان کے، یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے۔ 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے، 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا، یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا، بالفور ڈیکلریشن 1917، only 20 years later۔ اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا پچھلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں؟ کہیں امکان کوئی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیلے ہوئے منتشر، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے، لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں، جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے، جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی، پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا ہے، سیکولرزم اور اس کے بعد سود پر مبنی معیشت کا نظام وہاں نافذ کیا ہے، بینک کا نظام قائم کیا ہے۔ ای بلوک، ای فکر چالاک یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام، اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا تھا۔ تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں، ان کے نقشے جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے خاکم بدہن، اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے، تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کوئی ختم نہیں ہو جائے گی، اللہ کی زمین ہے۔ کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد کرتے؟ وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے۔ کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں؟ وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے، ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، جو جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے اور جا کر کہا ہے اپنی قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو سنو، لبیک کہو۔ تو کوئی عجب نہیں، یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہو گئے۔ امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ گئی، عربوں سے لے کر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں، اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے، اپنا رسول تم میں سے بھیجا، بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہاری زبان میں اپنی کتاب نازل کی، تو تمہیں جو مشن سونپا ہے اگر تم نے اسے پریف دکھا دی، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو گیا۔ 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں، اور گھوڑے دوڑا ہوئے اس کے اوپر۔ یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا، جس پر کہا تھا سعدی نے، آسمارا حق بود برخوب بارد در زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا، اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو کہ خون کی بارش کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا۔ ہم مر سکتے ہیں، اسلام نہیں مرے گا، اسلام کو تو رہنا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، وہ تو یہ ہے، البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر کسی اور کو دے دی جائے، اور کوئی عجب نہیں کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوا کر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں، ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آخر ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں، بلکہ زیادہ ہے۔ آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیدات پیدا ہوا تھا، جس نے پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکست دی ہے۔ اسی ہندوستان سے آج ذاکر نائک کھڑا ہوا، پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے، عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، ہندو مت کے خلاف، ان کی کتابوں سے، ان کے ویدوں سے، ان کے تمام جو اسکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے، تمہارے ہاں تو محمد کی بشارتیں موجود ہیں، دیکھو یہ کتابیں ہیں، یہ پڑھی انہوں نے۔ میں نے کبھی کہا تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا، میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے، میرا خیال ہے کہ سن 82-83 کی بات ہے،
کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا، لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں، کہ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں، تاکہ آپ کے فارغ التحصیل لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا، اس کا فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہے یا واقعی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے۔ آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے، یا جو پیروں کے مقبروں کے اوپر جو ہے صوفیہ کے جو عرس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا، تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا؟ اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے، تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ 2 سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کانفرنس میں، وہ بھی مدعو تھے، میں بھی تھا شکاگو میں۔ میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کیا؟ کہ میں تو بھول ہی گیا۔ یہ ہمارے علماء کا اصل میں معیار ہے، نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں۔ آج ذاکر نائک کر رہا ہے، ڈٹ کر کر رہا ہے، ان کے اسکرپچرز سے، ان کے حوالوں سے، اپنشد سے، اور تمام جو ان کے جو ہیں ویدوں سے، تو یہ کام جو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس قدر پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیے گئے، مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروازہ بند ہے، پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے، اور باقی سب میں بند کر دیا گیا۔ ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے، وہ اتنی زوردار ہے، اور ظاہر بات ہے نیوسنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بند کرا دیا انہوں نے، کچھ عرصے کے لیے ذاکر کا پروگرام بھی ممبئی میں بند کرا دیا تھا، لیکن وہاں تو کھل گیا، اس لیے کہ کم سے کم ذاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے ایک کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر، اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی، لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے، جاہل ہیں، اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آج جب مسلمان آگے آئے تعلیم میں تو اب آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا۔ یہ اس نے کھل کر کہا ہے، بامبے کی اسٹیج پر کہا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں، لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر قائم ہے، اس کا مقام درست ہے۔ آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے، اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آج تک سامنے آتی ہی نہیں، سب بند، کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے، اس کے بعد کسی کو پکڑنا، سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا، تو عدلیہ قائم ہے۔ جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور لوگ آئے کہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، پھر یہ ملک قائم رہے گا۔ یہ معاملہ جو ہے بھارت کے اندر عدالتیں ہیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں، کوئی عجب نہیں۔ ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم زمین پرست نہیں ہیں، وندے ماترم یہ ہمارا ترانہ نہیں ہے، زمین کے پجاری نہیں ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کریں گے۔ اور بڑے عمدہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ جا کر جمع ہو گئی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر یکجہتی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں۔ اصل میں شے جو ہے ہمیں جو مقصود ہے وہ اسلام ہے۔ تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں، آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، یہ دلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف جو ہیں یو پی کے شہروں میں۔ انہوں نے واپس آ کر جو خط لکھا تھا، پھر ندائے خلافت میں شائع بھی کر دیا تھا کہ وہاں تو گلی کوچوں میں آپ کا نام گونج رہا ہے، اس درجے وہاں پر یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہوں میرے 10 لیکچر جو میں دے کر آیا تھا آج سے 4 سال پہلے، 15,000 افراد، اور یہ کہنے میں 15,000 نہیں ہے، ورنہ تو اسے 50,000 کا بھی کہا جا سکتا ہے میں کو، وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی 15,000، اور ساری کرسیاں فل تھی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو 15,000 پلس۔ کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی عجب نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، حضور سے کہا گیا اے نبی آپ مایوس اور بددل نہ ہوں، اگر یہ مکے والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے، ناقدری نہیں کریں گے۔ ان یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ لوگ مکے والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کرے گا قرآن کا، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے۔ وَوَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا،
لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اب دیکھ لیجیے معجزہ کیا ہوا، مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انقلاب آ گیا۔ آپ کے دو ادنا خادم، ادنا شاگرد گئے ہیں، اور مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہاں انقلاب آ گیا، دونوں قبیلے ایمان لے آئے، ساری ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ایمان لے آئی، اور وہ یثرب جو ہے مدینہ النبی بن گیا، وہ دارالہجرت بن گیا۔ تو کوئی عجب نہیں، تو ہمیں تو چمٹے رہنا ہے اسلام کے ساتھ، اور اس کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی ہم دعوت دیتے رہیں گے، مشورے دیتے رہیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو، یہ تو ختم عذاب ہونے والا ہی ہے، بس کس کو ڈرا رہے ہو؟ تو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی، اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو وعظ کہہ رہے ہو، کس لیے؟ کچھ حاصل نہیں، اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا، اور عذاب علیم آ کر رہے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے، اے اللہ ہم چمٹے رہے تیرے دین کے ساتھ، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا، اپنی بہترین صلاحیتیں اور قوتیں اور اپنی توانائیاں صرف کی، اے اللہ اس کام کے لیے۔ اور یقین کا لفظ میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے، موت اور قیامت، اور 2 مرتبہ آیا ہے قرآن کے بارے میں، ان ھذا لھو الحق الیقین،